بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان 3 وظیفوں کے بارے میں جو بندہ ماہ رمضان میں یہ 3 وظیفے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس گھر سے غربت اس طرح نکالے گا جس طرح ہم آٹے سے بال نکالتے ہیں۔ آئیں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت انسانوں کی دعائیں بہت جلدی قبول فرماتا ہے، اور اس مہینے میں انسانوں کی غربت کو اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے جس طرح ہم آٹے سے بال نکالتے ہیں۔ آئیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت انسانوں کی بہت جلدی دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محمد، انسان ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے، ہر عمل چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، سجدہ ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، اپنے لیے کرتا ہے۔ فقط ایک روزہ جو وہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنی خواہشات کو مار کر، بھوک پیاس کو بھول کر شام تک میری بندگی کرتا ہے، میری رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا اجر خود کل قیامت والے دن میں عطا فرماؤں گا۔ تو محترم ناظرین، جب بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے خود کو بھوکا رکھ سکتا ہے تو کیا رب اس کی دعائیں قبول نہیں کر سکتا؟ جس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے ضرور دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ رب کی یہ شان نہیں کہ ایک بندہ اس کی رضا کے لیے سارا دن بھوکا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، نفسیاتی خواہشات کی کوئی بھی توقع نہ رکھے، تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو آئیں اس ویڈیو میں ہم ان 3 وظیفوں کے بارے میں بتائیں گے جسے رب خود بہت محبوب فرماتا ہے، اور انہیں پڑھنے والوں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان 3 وظیفوں میں سے کوئی ایک بھی وظیفہ مکمل یکسوئی کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ پہلا وظیفہ محترم ناظرین، آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے، کیونکہ تہجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العزت کو منا کر چھوڑتی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی لاڈلی نماز ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نوافل نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وظیفے کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کیونکہ محترم ناظرین یہ بہت ہی کامل وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اور خطا اس کے قدم قدم پر ہے۔ خطا کا تعلق ہماری تقدیر کے ساتھ بھی ہے۔ ہماری تقدیر میں خطائیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ رب اپنی عطاؤں سے ہماری خطاؤں کو بدل دیتا ہے۔ جب ہم اس وظیفے کو کریں گے، اس وظیفے کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ، میں معافی مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، جب بندہ یہ کہتا ہے خود اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا، جب وہ اعتراف کرتا ہے تو رب اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے۔ اے فرشتوں، گواہ رہنا، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، جو یہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ محترم ناظرین، یہ رب کی شان کے لائق نہیں کہ جو بندہ اسے پکارے اور وہ اس کا جواب نہ دے، اس کا مقصد پورا نہ کرے۔ محترم ناظرین، دوسرا وظیفہ میں نے آپ کو صبح اشراق کے وقت کا بتانا ہے۔ ناظرین، اشراق بہت فضیلت ہے، فضیلتوں والی نماز ہے، کیونکہ محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشراق کے بعد جو بندہ 2 نوافل ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے اشراق کے 2 نوافل ادا کرنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھتے رہنا ہے۔
تقریباً 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد پڑھ کر سورت مکمل کر دینی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے جو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تقریباً آپ کے 10 منٹ لگیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ وظیفہ مکمل یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی سے گفتگو کیے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگیں گے 11 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ کا پتہ چل جائے گا۔ میرے محترم ناظرین، یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ ہم نے خود بھی کیا ہے۔ اللہ الصمد کہنے سے اللہ رب العزت گھر میں بڑا رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ الصمد کا مطلب بے نیازی ہے۔ رب ہر کسی سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کے گھر میں اتنا عطا فرماتا ہے کہ اسے کسی سے مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ بس ہمارے مانگنے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جب ہم مکمل تصور کے ساتھ رب سے مانگیں گے تو وہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے وظیفے کی طرف۔ محترم ناظرین، تیسرا وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد چاہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ تیسرا وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 2 رکن نماز نوافل قضائے حاجت کی ادا کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 311 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے عطا کرنے والے مجھے عطا کر۔ محترم ناظرین، جب بندہ مکمل تصور کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے، یہاں پر اس کا گمان نہیں ہوتا۔ اور یا وہابو کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ یہ ایک ٹھنڈا وظیفہ ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے والا، رحمتیں لوٹنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ارد و گرد و غربت کو اور تنگ دستیوں کو دور فرما، خوشحالیاں اور امن اور سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی مزید اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔